خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل۔ اب سوچیے آپ، یہ دو مصرے ہیں ایک شعر ہے، کیا فرماتے صاحب؟ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل۔ وہ خبیث کیا کہہ رہا ہے مردود؟ کہ اس کو میری سمجھ سے ناغہ کرنا چاہیے، وہ بھی ہفتے میں ایک بار کی بات کر رہا ہے۔ اور ہمارے آقا تو ہم کسی سے غیر سے کام ہی کیوں رکھیں؟ نہ رکھا غیر سے کام، ہم کام ہی کیوں رکھیں؟ ہم تو اپنے آقا کی سنیں اور اس کو سمجھے بھی، سننے کے بعد سمجھے بھی کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، ان خبیثوں کے دل، یہ جو مردود بد مذہب ہے نا۔ یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، تو کثرت فرمایا نا، اتنا تو جانتے ہی ہو، تو وہ کہہ رہا ہے اس کو کم کرو، اور ہمارے آقا کیا کر رہے ہیں؟ کثرت کیجیے، جتنا چلے حبیبی یا رسول اللہ۔ اور تطہیری کوئی ملے، ارے بار بار کہتے ہو، ہاں ایسی کہتا ہوں حبیبی یا رسول اللہ۔ اور مردود اتاری چلے، ہاں ایسی کہتا ہوں حبیبی یا رسول اللہ۔ تو اپنا کام تو یہ ہے نا کہ وہ میں نے کہا کہ حشمتی حق والوں کے پاس تو وہ نمک ہے نا کہ دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ہلکا نمک نہیں ہے یہاں۔ اب تیز ہے تو زخم جب تمہارے پھوڑے ہیں پکے ہوئے ہیں تو چلاؤ گے تو، چیخو گے تو کلیجے پھٹیں گے۔ اور اپنی ڈیوٹی یہ لگائی سرکار نے کہ بھوکتے رہو، اپنے کو یہ ارمان تو ہے نہیں کہ بڑے پیر بنے، کہ بڑے مولوی بنے، کہ بڑے مفتی بنے، بڑے سرکاروں کے غلام بن جائیں، ان بڑوں کے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ تبھی فرمایا ان آقاؤں کے لیے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ ان سرکاروں کی غلامی مانگنا چاہیے جہاں اس پہ جاؤ گے نا۔ یہاں تک تو فرما دیا کہ من قال انا عالم، جس نے یہ کہا کہ میں عالم ہوں۔ آج کل کیا اپنے لیے تو ہر آدمی مر رہا ہے، میری تعریف کرو۔ یہاں تک شاگردوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ذرا سے تقریر میں بھی اشارہ کر دینا۔ بہت سے مدرسوں کی بات کر رہا ہوں، الہ آباد رہا اور بھی جگہ رہا ہے، اپنے لیے یہ ارمان ہے۔ حالانکہ ہم نے کیا پڑھا حدیث شریف کی روشنی میں مفہوم قول مبارکہ کہ جو بار بار یہ کہے میں عالم ہوں، میں عالم ہوں، میں عالم ہوں، فہو جاہل، فہو جاہل۔ ہاں، کیونکہ جلوہ ہے تو ان کا ہے، نور ہے تو ان کا ہے، تذکرہ ہے تو ان کا ہے، سبحان اللہ۔ ان کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا ہے۔ سادگی دیکھو، انکساری دیکھو، تم چاہو تو ہو جائے کوہ محن پھول۔ ہمیں تو ایسے کا غلام بننا کہ جس نے ہم کو درس دیا کہ نہیں یہ کیا میں کیا ہوتی ہے۔ ارے جلوہ تو ان کا ہے، نام تو ان کا ہے، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ۔ اب جب اس درجے پہ آؤ گے، ایسے رضوی حشمتی سچے بنو گے انشاءاللہ، تو پھر خود کہو گے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ہم اس میں کیوں رہیں؟ اور مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے۔ تو ہمیں یہ سکھا ہی نہیں گیا، عالم گاتے رہو، مفتی گاتے رہو، علامہ اپنے گاتے رہو، اپنے کو فلاں ہم کیوں؟ ہم تو یہ ہے کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ، سبحان اللہ، غلامی مل جائے تو بیڑا پار ہو گیا۔ تو بات کیا، یہ محرومی کیوں ہوتی ہے؟ یہ کرم سے دوری کیوں ہوتی ہے؟ کہ ابھی کچھ ہوئے بھی نہ تھے، چلنا سیکھا بھی نہ تھا، اس سے پہلے بڑی بڑی باتیں، بات سمجھ میں آئی نا؟ اور وہاں بڑے بڑے ہو کے بات ذہن میں آ رہی نا؟ یا چند کتابیں 4 دن مدرسے میں عربی فارسی، یا آگے ذرا سے چلے گا مصر وغیرہ، یا کہیں چلے گا جاپان انگلینڈ، تو لمبی لمبی بڑی بڑی باتیں، اور وہاں کیا پڑھتے رہے جھکاتے رہے، پڑھتے رہے جھکاتے رہے، ملتا رہا جھکاتے رہے۔ کہیں بتائیے ایسی باتیں فرمائی؟ بلکہ انکساری کا یہ عالم، انکساری کا یہ عالم کہ یہاں تک فرماتے 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 ہمارے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ، غور سے سنو، فرماتے ہیں کوئی ہے نازاں زہد پر، کوئی ہے نازاں زہد پر۔ اب مان لیجیے 2 طبقے ہوئے، ایک کو گھمنڈ اور ناز ہوا علم پر، مجھ سے بڑا عالم کون، مجھ سے اچھی عربی کس کی، مجھ سے اچھی فارسی کس کی۔ وہ مجھے بیچ میں بات آتی ہے ایک حشمتی لڑکے کی، یاد رکھنا مدرسے کا تھا لیکن سنی پکا تھا ماشاءاللہ۔ تو اس کو ایک آدمی نے ماشاءاللہ، حق کی برکت تھی، سرکار و کرم تھا، پکا حشمتی تھا، تو اس نے ایک خبیث کو لاجواب کر دیا، اس کی بولتی بند کر دی۔ حق والے کا جواب تو دے نہیں پاتی، تب آخر میں بولا کہ نہیں تمہاری عربی کمزور ہے، فارسی کمزور، تو بولا الحمدللہ عقیدہ مضبوط ہے، اور تیرا کچھ بھی مضبوط ہے لیکن عقیدہ ہی خراب ہے۔ تو نجات فارسی مضبوط ہونے پہ نہیں ہے، نجات عربی مضبوط ہونے پہ نہیں ہے، نجات عقیدہ مضبوط ہونے پر۔ اور عقیدہ کیا؟ سبحان اللہ، یہ تو بتایا کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ ایک شعر کو سمجھ لے سبحان اللہ تو عالم بن گیا، صحیح بتا رہا ہوں میں، اس شعر کو سمجھ لے عالم بن گیا۔ علم عربی سے نہیں ہے، علم فارسی سے نہیں ہے۔ تو بات کیا عرض کر رہا تھا؟ بات چل رہی تھی، کس کی بات چل رہی تھی؟ گجرات کی،
ہاں کہ وہ دو طبقے. ہاں 2 طبقے ہیں ماشاء اللہ بچے کو. تو اب ایک گیا علم کی طرف بیٹا, سمجھتے رہنا, وہ ابلیسیت کی راہ ہے کہ بس ہم سے بڑا قابل کون ہے, بس ہم سے اچھی عربی کس کی ہے, بس ہم سے اچھا پڑھا ہوا کون ہے, بس ہم سے اچھا. اور اس کے ساتھ بھی یہ کہ حق سے مطلب بھی نہیں, ظلم پر ظلم, یہ حق سے مطلب بھی نہیں. اگر آپ نے شاگرد ہو کے ٹوک دیا, یا مثال دے رہا ہوں مرید ہو کے کہ حضرت آپ رد نہیں کرتے, آپ ہمارے گاؤں میں آئے تھے, جمعے میں آئے تھے, آپ نے تطہیریت پہ نہیں بولے, مثال دے رہا ہوں, یا گستاخوں پہ نہیں بولے, آپ حق نہیں بولے, تو میرا شاگرد ہو کے مجھ سے بات کرتا ہے, تیرے پاس علم کیا ہے, بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تکبر والی باتیں ہے کہ نہیں ہے؟ سچی بات تو یہ تھی کہ اس کو مطمئن کرتے, اس کو مطمئن کرتے, ہے نا, دلائل کی روشنی میں, دلائل شرع کی روشنی میں. تو یہ باتیں کیا ہوتی ہیں, آدمی کو تکبر کی طرف لے جاتی ہیں. کہنے کا مقصد کیا, اب ذرا آپ غور کریے, اب آپ غور کیجئے. اس کے بعد ہوتے 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 ایک طبقہ گیا اسے علم پر ناز گھمنڈ, تو وہ ابلیس کی راستے پہ گیا. بولیے گیا نہیں گیا؟ فرشتوں کو پڑھایا, اس نے نہیں پڑھایا؟ اس سے قابل بظاہر ہے یہ مولوی بنتے ہیں, عرض کر لیتے ہیں, اس نے فرشتوں کو پڑھایا. لیکن بات جب مقام ادب کی آئی, پھر بات آ گئی نا, فرشتوں کو پڑھاتا تھا لیکن فیصلہ کہاں ہونا تھا کہ جب حکم ہوا اور منزل ادب آئی, سب جھک گئے الا ابلیس, ہے نا. اب وہ ادب ترک کیا, اور وہاں کیا آپ نے برابر سنا, علماء سے پڑھا بھی ہے کہ سرکار کے نور پاک کا جلوہ, کیونکہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا اپنے نور سے, ہے نا. اب آپ غور کیجئے, اسی کو پڑھتے 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 آپ آئیے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, نور کا آیا ہے تارا نور کا, آتے آتے آپ آئیے پھر آپ پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, سبحان اللہ. اب آپ آئیے پڑھتے پڑھتے سبحان اللہ, تو معلوم کیا ہوا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. اس کے بعد پوری ایک جماعت ابلیسیت کی پیروی کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے, ابلیسیت کی پیروی کرتی ہوئی جماعت ایک چلی آ رہی ہے, جو سرکار علیہ کی تاریخ بھی لکھی تو اسی کو فالو کرا, اسی کو اپنا امام مانا. اب یہ الگ بات ہے, کہیں اس کو وہابیت کے نام سے پہچانا گیا, کہیں دیوبندیت کے نام سے, کہیں نجدیت کے نام سے, کہیں رافضیت کے نام پہ. تکبر یہی رہا کہ علم ہے ہمارے پاس, ہے نا. حق والے یہی کہتے رہے کہ سب ہے لیکن دامن نہیں ہے, جہنم میں جاؤ گے, محبوب کی محبت نہیں, جہنم میں جاؤ گے. حق والوں نے یہی کہا کہ نہیں کہا؟ تو یہ کرم والے, ان کے سرکاروں کی سبحان اللہ کرم کی بھیک مانگنے والے اور ان سرکاروں کی غلامی حاصل کرنے والے رہے. ایک طبقہ وہ رہا جو علم پر ناز گھمنڈ کی بات کر رہا تھا, اور ایک طبقہ وہ بھی ہوا, یہ بھی یاد رکھنا, جس کو ناز یہ ہوا, ارے ہم تو یہ بڑے گنوار ہیں, یہ جاہل ہیں, ہم تو سب سے افضل ہیں گاؤں میں, ہم نمازی ہیں, ہم سب سے اچھے ہیں. ایسے بھی لوگ دیکھے ہوں گے, ہم نماز جماعت سے پڑھتے ہیں. آپ جو کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں نا, غلط تو نہیں, جو بندہ بھی جو کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے, اپنے فائدے کے لیے, رضائے خدا رسول کے لیے, ہے نا, کہ آپ دکھاوے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کرتے ہیں. تو معلوم کیا وہ ایک طبقہ وہ بھی ہے جس کو علم پر ناز, ایک طبقہ وہ جس کو عمل پہ ناز, ہے کہ نہیں؟ ایسے طبقے ہیں. اب فرماتے ہیں, سنیے ہمارے آقا کیا ہیں سبحان اللہ, اعلی حضرت کی شان رضی اللہ عنہ, فرماتے ہیں کوئی ہے نازاں زہد پر, کوئی تقوی پہ, پرہیزگاری پہ, کوئی ہے نازاں زہد پر, یا حسن توبہ ہے سپر. انکسائی دیکھیں آپ, یہاں ہے کیا سبحان اللہ, یہی مصرع سمجھ جاؤ گے نا, بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ دلوں پہ ان چیزوں کو نقش فرما دے, حق والی باتوں کو سبحان اللہ. فرماتے کوئی ہے نازاں زہد پر, یا حسن توبہ ہے سپر. یہاں ہے کیا, آپ جملہ غور کرو, یا علم ہے, یا نو ہے, یا صرف ہے, یا منطق ہے, یا فلسفہ ہے, یا کورس ہے, یا مصر ہے, یا مدرسہ ہے. ایک جملہ یاد رکھنا بیٹا, زندگی بھر کام آئے گا انشاءاللہ, بڑا قیمتی. ساری باتیں حق والوں کی, حق والی یاد رکھنا, سمجھ رہے کیا فرماتے ہیں؟ کوئی ہے نازاں زہد پر, یا حسن توبہ ہے سپر, یا ہے فقط, یا ہے فقط, فقط کے جملے کے ساتھ, یا ہے فقط کیا تیری عطا, یہاں ہے فقط تیری عطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. انہی عطاؤں میں ایک عطا کا نام تو فتح رضویہ ہے, تو ان عطاؤں کی ایک عطا کا جلوہ ہے, اس میں کوئی خطا ڈھونڈے تو وہ اپنا خود پتہ ڈھونڈے جا کے, ہے نا. بات کہاں نکلی اور کہاں آئی؟ بات وہیں پر آ کے رکی کہ سرکاروں کی اللہ غلامی عطا فرمائے. آدمی آپ دیکھ لیجئے, آج جا کے آج میں آپ کو یہ ساری موٹی موٹی میں نے باتیں بتائیں, اس میں آزما بھی لیجئے گا. آج بھی درگاہوں پہ جائیے آپ,
کہنا کہ بھیا کی بات صحیح ہے غلط ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا. آپ کے گاؤں دیہات کے لوگ بھی درگاہوں پہ جاتے ہوں گے، جو عشق و محبت، جو گلیوں سے لپٹنا، جو دیواروں کا بوسہ ہیں، جو چادروں کو چومنا، جو پھولوں کو کھانا، سمجھتے رہنا بیٹا، جو سرکاروں کا پانی لینا، چراغ شریف کا تیل لینا ہے نا، حوض شریف کا پانی لینا، ان باتوں کو آنکھوں سے دیکھ لینا بیٹا انشاءاللہ. اور بھیا کی یاد آئے تو دعا کرنا اللہ ہم سب کو حق پہ رکھے، ایمان کامل پہ حق پہ خاتمہ عطا فرمائے. اور وہیں ان مولویوں کو دیکھ لینا جن کو علم پر عمل پہ ناز ہے اللہ ماشاءاللہ، جو فیض سے محروم کی بات کر رہا ہوں، حق والوں کی نہیں، صلح کلی بالخصوص، کہ ان کی حاضری کا طریقہ کیا ہے. تو تمہارا خود دل کہے گا کہ عشق میں کون آگے ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ایک عشق والا آیا تو آنسو بھی ہیں، رو بھی رہا ہے، کبھی وہ حساب غریب نواز کی گلیوں کو دیکھ رہا ہے. وہی والی بات ہے نا کہ ان کے پیارے ہیں کہ سبحان اللہ مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. سبحان اللہ. ہم نے ایسے لوگ دیکھے کہ مسجد سبحان اللہ صدیق اکبر تھی، اس پہ لپٹ کے رو رہے ہیں. ترکیوں کو دیکھا سنی جو ہیں، مسجد عمر تھی رضی اللہ عنہ، اس پہ لپٹ کے لوگ رو رہے ہیں. غار ہیرا شریف میں پتھروں کو چوم چوم کے سبحان اللہ بڑی بڑی محبت والے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس رونے میں چپٹنے محبت میں ایک فرق یہ یاد رہے کہ حق پر ہے تو یہ رونا اور چپٹنا کام کا ہے، ورنہ بہت سے عطاری دکھاوا کرتے ہیں، ریاکار شاکری اللہ ماشاءاللہ. جو ریاکار ان کی بات کر رہا ہوں، جو حق سے ہٹ گئے یا حق سے دور ہو گئے تو پھر یہ چومنا بھی کام کا نہیں. جب ایمان ہی نہیں تو کیا نیاز کیا نماز. ایمان ہے تو سب کام کا ہے. لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنی بات تو آپ لوگ بھی دیکھتے ہوگے کہ ان گاؤں والوں کی محبت کیا ہوتی ہے. آج بھی گاؤں میں غلط نہیں کر رہا ہوں، امام عالی مقام کی نسبت مبارک ان کا روضہ بنا دیتے ہیں تو بھائی صاحب جہاں تعزیہ شریف رکھا ہوتا ہے گاؤں والا اتنی دور تک چپل نہیں پہنتا. چاہ کے آنکھوں سے دیکھ لینا، کیا ہے یہ ادب نہیں ہے. وہ نسبت دیکھ رہا کہ یار امام صاحب کا روزے کا نقشہ رکھا ہوا ہے، ایسے کو منزل مل جاتی ہے. مولوی قیل و قال میں کیوں 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 کیوں، یہ تو مر کے معلوم ہوگا کہ عاشق حسین جنت میں جا رہا ہوگا. یہ تو وہاں معلوم ہوگا نا کہ کیا بے کیا ہوگا، بے کیا کیا ہوگا، کیا بے کیا ہوگا اور بے کیا کیا ہوگا. کیونکہ سب کچھ جو ہے وہ ان کے کرم پر ہے. یہاں تک حدیث پاک جو میں نے اس بار عید میں بیان بھی کر دی، موزدی کے پتہ نہیں سن لو. اللہ تعالیٰ حق پہ رکھ کے حق پر جمع فرمائے، حق پر ایمان کامل پہ خاتمہ عطا فرمائے. یہاں تک فرما دیا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام بیٹھے تھے اجمعین تو پوچھا حضور پھر کیسے؟ مفہوم حدیث پاک تو فرمایا اللہ کی رحمت سے اور محبوب کی شفاعت سے. بات صاف ہو گئی. دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں، رحمت کسی کی شفاعت کسی کی. تو ٹھیک ہے پڑھنا اچھی بات ہے، کوئی علم کسی کا پڑھنا سنت ہے، کسی علم کا پڑھنا مستحب ہے، کسی علم کا پڑھنا فرض کفایہ ہے، کسی کا پڑھنا واجب ہے نا. اللہ تم سب کو ہم سب کو وہ مبارک اور پیاروں کے جو عطا کردہ علوم ہیں عطا فرمائے، اس کا صدقہ عطا فرمائے، علم حق عطا فرمائے. لیکن یہ مت بھولنا کہ کرم کے بغیر کچھ نہیں ہے، عطا کے بغیر کچھ نہیں ہے، فیض کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور یہی مصرع یاد رکھو گے تو شیطان نفس کے دھوکے سے بچے رہو گے کہ کوئی ہے نازاں زہد پر، یا حسن توبہ ہے اسی پر، یا نومید نہیں، یا منطق نہیں پڑتا. یہاں ہے فقط تیری عطا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ہے فقط تیری عطا غریب نواز، یہاں ہے فقط تیری عطا غوث پاک، یہاں ہے فقط تیری عطا سبحان اللہ شہید کربلا امام علی مقام. بیڑا پار رہے گا، دشمنوں پہ کامیاب رہو گے انشاءاللہ. اور جس دن قابلیت پر، گرامر پر، کتابوں پر، علم پر، عمل پہ ناز ہونے لگا اس دن اللہ نہ کرے محرومی کا آغاز اور مال سرکاروں سے دور ہو جاؤ گے. آگے کیا ہوگا وہ سب آدمی خود دیکھ لیتا ہے سامنے موجود. اس لیے سرکاروں کا اللہ ادب عطا فرمائے اور بالکل اس ایسی چیزوں کی طرف التفات بھی مت کرو، ہے نا. اپنے اوقات اور کتابیں جس کے پاس نہ ہو وہ لے لو. میں تو لوگوں سے زیادہ کہتا ہوں کہ تمہید ایمان شریف شاید میرے خیال سے تم لوگوں میں کسی کو زبانیں پوری یاد ہو، میں سمجھتا ہوں 4-5 ورق نہیں یاد ہوں گے. ابھی میں نے ایک بچہ دیکھا راجستھان کا ماشاءاللہ، حفظ تھی اس کو حفظ. میں نے خود اس کو نذرانہ پیش کیا، دل خوش ہو گیا کھڑے ہو کے اجمیر شریف میں، اور اس پہ ہار ڈالا گلے میں کہ میاں فارغ تو اسے کہتے ہیں. پورا گاؤں کا ہے فارغ ہو گیا، پورا مدرسہ کا ہے فارغ ہو گیا، اور حق پہ نہیں تو کچھ نہیں. اور ماشاءاللہ وہ چھوٹا بچہ تھا، اتنی عمر ہوگی.
ماشاءاللہ عطاری کا بھی رد، شاکری کا بھی رد، ہری پگڑی والوں کا بھی، سفید پگڑی والوں کا بھی، تطہیر کا بھی، خبیث کا تطہیر کا ساتھ دینے والوں کا بھی، صلح کلیوں کا بھی، ہر خبیث کا رد. اور تمید ایمان شریف پتہ نہیں اس کو ماشاءاللہ کتنے صفحات منہ زبانی آتے. اس لیے خالی باتیں نہیں بیٹا، یہ ماہ مبارک ہے، ماہ نور ہے، یہ فرض نہیں ہے منطق فلسفہ اور نحمیر، فرض نہیں ہے، سمجھ بات کو. ہاں فرما رہے ہیں ہر فرض سے اہم فرض ہے. اس لیے گھر پہ جاؤ خالی ہو، ٹھیک ہے اپنے اوقات. وہ مجھے بتائیے حفظ یا ناظرے کی بات ہے تو کیا ناظرہ ندوہ میں نہیں کر رہے ہیں لوگ، دیوبند میں نہیں کر رہے ہیں؟ بچے گا سرکار کے کرم سے، اللہ رسول کے فضل و کرم سے، ان کی رحمت سے. ایمان جو ہے وہ کرم سے ملتا ہے، کرم سے ملا ہے، کرم سے ملے گا. اور بات وہیں پر آتی ہے خاتمہ بھی کہ تیری رحمت اگر شامل ہے یا تو اس کو باقاعدہ خالی سنو نہیں، اس کو باقاعدہ میدان عمل میں آؤ. اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہو تو مولانا نجم صاحب کے پاس جا کے، رضوان بھائی کے پاس جا کے روح ایمان لو، نشانات لگاؤ، ٹھیک ہے، تمید ایمان شریف لو، مومن کا امتحان لو. یہ وہ علوم ہیں جس کے بارے میں ہم تم نہیں، ہم تم تو کتنے مدارس میں اعلیٰ حضرت مزرعہ سرکار کا نام دیکھ کر جاتے ہیں نا کہ پیلی بھی شریف جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہو، بریلی شریف جا رہے ہیں. یہ ہوتا نہیں ہوتا ہے، گاؤں میں بھی ہوتا ہے، فلاں جگہ گئے. اب پتہ چلا مثال کے طور پہ اگر تم مان لیجئے میرے پاس آ کے بھی اور میرے ہی دادا کی کتاب نہ پڑھ پاؤ حضرت کی یا اعلیٰ سرکار کی، تو مان لیجئے میں اپنی ذاتی باتیں بتاؤں تو کوئی فائدہ ہے؟ ذاتی باتیں بعد میں واجب نہیں، فرض نہیں ہے، یہ پہلے فرض ہے، ہر فرض سے اہم فرض ہے. تو بریلی شریف یا مہراج شریف یا بریلی پیلی بھی شریف کہیں بھی آپ پڑھنے جاؤ، لیکن فرض کیا ہے؟ وہ علم حق ہے. جو علوم فرض ہیں اس کی تفسیر اعلیٰ سرکار نے فتاوی رضیہ شریف بیان کر دی. اس کو میں نے نقل بھی کروایا، انشاءاللہ کمپوزنگ بھی ہو رہی ہے، اس کو چھپوانا بھی ہے، وہ بھی آ گئی تو وہ بھی آپ لوگوں کو دے دوں گا. ہاں وہ کتابیں رکھو. اب اس میں سے ہم نے کہا نہیں ہمیں ادھر نہیں جانا ہے، نہ رکھا غیر سے کام. آج بالکل یہ وعدہ ذہن لے کے اترنا اور توبہ بھی کر لو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمارے تمہارے ذہن میں کوئی وسوسے، کوئی شک شبہ بھی آیا ہو، بس اللہ ہم سب کو پختہ، مضبوط اور کامل سنی بنائے، سچا حسینی بنائے، رنگ حسینی عطا فرمائے. تو آج کے بعد سے ادھر جانا ہے، منفی اور ادھر نہیں کہ یوں ہے یہ اور کیوں. آگے بڑھنا ہے، وہ کتابیں جمع کرنا ہے اعلیٰ سرکار کی، کیونکہ موت زندگی کا بھروسہ نہیں. کتنے بچے مدرسوں میں ختم ہو گئے، بولے ہوا کہ نہیں ہوا؟ شہید ہو گئے بیچارے پڑھتے پڑھتے. ایسی بچے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ابھی مفتی بنیں گے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ابھی تم کیا ابھی رد کر رہے تقریر کر رہے، ابھی تم پہلے عالم تو بن جاؤ. کہتے ہیں وہ سے نہیں کہتے. تو معلوم کیا انہیں یہی نہیں پتا کہ خالی عالم پر حق بولنا فرض نہیں ہے، ہر عاقل بالغ سنی صحیح عقیدہ مسلمان پر حق بولنا، حقائق پہلے باطل، اور جو سرکار نے فرمایا اس پر عمل کرنا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عالم پر ہی ہے. تو یہ تو خود اس کی جہالت کی نشانی جس نے ایسی بات کہی، وہ خود نہیں جانتا. اس کا مطلب خود نیم اللہ خطرہ ایمان ہے، جو سوسل بھائی سرکار نے لکھا میرے. تو یہ چیزیں رکھو اور ان بچوں کو بھی دو. اور تم بڑوں پر یہ ضروری ہے کہ ان بچے جو چھوٹے نئے آتے ہیں جو سیکھو نا تو پھر ان کو سکھاؤ، ٹھیک ہے. ان کے جو اوقات ہیں مان لیجیے 1-2 گھنٹہ وہ پڑھا، اس کے علاوہ جہاں وقت دیکھا وہ ان کو سکھاؤ. وہ ایمان شریف جو بھی کتابیں چھپ کے آ رہی ہیں، اسٹیکر جیسے فتح رضیہ شریف کی ایمان افروز بہاریں، وہ بھی دیکھا ہو کتاب ہے نا، حصہ اول حصہ 2. یہ اپنے سرکار کے وہ علوم مبارکہ سبحان اللہ جس کے بارے میں اشارہ فرما رہا ہے کہ اس پر قائم رہنا فرض ہے. سنابل میاں کے یا فلاں کے مدرسے میں یا کانپور جا کے پڑھنا فرض نہیں لکھا، بریلی شریف ہی آ کے پڑھنا فرض نہیں لکھا. غلط نہیں کہہ رہا ہوں، واجب ہی لکھا. کہیں مرید ہونا فرض نہیں لکھا، واجب ہی لکھا. ہاں فرمایا میری کتاب اس ظاہر ہے اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. آج سے یہ نیت لے کے اٹھو. ہاں باقی جو اپنے ظاہری علوم ہیں، گرامر ہیں، جو سنی صحیح عقیدہ اپنے حق والے ہیں، ان کی صحبتیں اس کو پڑھنا. لیکن اس بات کا تمیز تو رکھو نا. اگر میں تمہیں یہ باتیں نہ بتاؤں یا نہیں سمجھو گے، ایک بات سمجھو بیٹا، تو امتیاز تو ضروری ہے نا کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے. فرق ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ حلوہ بھی کئی طرح کا ہوتا ہے کہ یہ میوہ کا ہے، یہ بادام کا حلوہ ہے، یہ کشمش کا ہے، یہ خالی روا کا ہے، یہ سوجی. تو ہر جگہ اقسام ہے کہ نہیں ہے؟ تو کم سے کم ہم کو اتنا تو معلوم ہو کہ علم کون سا فرض ہے، بنیادی چیز جو ہے نا. جب یہ ذہن بنے گا تو ہمارا بھی ذہن کھلے گا. ہاں بھیا کے پاس بیٹھے کچھ باتیں سیکھی تو آج یہ تو سمجھ میں آیا کہ خالی حافظ جی بن گئے بھائی مانا اور سلح کلی ہو گئے، سب بیکار. ناظرہ خاں ہو گئے، امامت کر لی، سلح کلی ہو گئے، سب بیکار. مفتی ہو گئے کتنے قابل، سلح کلی ہو گئے، سب بیکار. اور کچھ نہیں ہو پائے، رنگ حسینی آ گیا، ان کے غلام ہو گئے، بیڑا پار.
یہ ذہن لے کے اٹھو چلا، جب بھی ٹائم ملے چھٹی میں وہ کتابیں رکھو، نہ ہو نجم البھائی سے مل لی، ہم لوگ اپنے دینی کام رہتے ہیں، مصروفیت ہے، ہاں وقت ہے پوچھ لیا کسی ٹائم، وہ بھی رات میں ہے نا 10-11 کے بعد اگر ہوئے، اب وہ کتابیں رکھو، اب اس میں جہاں جہاں سمجھ میں نہ آئے پوچھنے والوں سے پوچھو، اس کے بعد بھی مطمئن نہ ہو سکو کہ بھائی کسی ایسے آدمی سے یا کوئی بھیا مل جائے، مفتی میران صاحب ہیں یا کوئی بھی ہے یا اپنے بھیا لوگ ہیں حضرت کے شہزادے سرکار کے تمام، جس سے بھی آپ، اچھا اس کے بعد آپ اس کو سمجھو، ٹھیک ہے؟ تو معلوم کیا ہوا، جب یہ ذہن بناؤ گے تو یہ جو ابھی کچھ دیر پہلے باتیں ہو رہی تھی نا، تو یہ شیطانی جو ایلیمنٹس ہیں نا، یہ شیاطین خود بھاگ جائیں گے۔ علم رضا کا صدقہ یہ ہے نا کہ ان کے نام سے بھاگتا ہے شیطان، لیکن شرط یہ ہے کہ علم ہو بھی تو، علم لکڑی کی بندوق لے کے دشمن سے لڑیں گاؤں میں کہ چور آ گئے، بعد میں چیک کیا ارے بندوق مار رہے تھے، تو گاؤں والے بولے بیوقوف لکڑی کی ایک بندوق بھی تو ہوتی کامڑ ہے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں بلا تشبیہ تمثیل، تو بڑا گھمنڈ تو مدرسوں میں یہاں رہ کے اللہ ماشاء ذہن بن گیا، ہاں مولوی بننا ہے، ہاں یہ پڑھ رہا ہے، ہاں فلاں پڑھ رہا ہے، مخارج اچھے ہو گئے، ہاں فارسی عربی اچھی، سب ہو گیا، اور وقت آ گیا گاؤں میں یا کہیں کسی مقابلہ کرنے خبیث سے، تو علوم رضا سیکھ ہی نہیں پائے، حق سیکھ نہیں پائے، ہے نا، علم حق سمجھ نہیں پائے، تو مقابلہ کر لو گے، تب معلوم ہوگا کہ ہاں اگر سیکھا ہوتا کاش کے تو آج معلوم ہوتا، کیونکہ ابھی ہم خود ہی شک میں پڑے تھے، بات ذہن میں آ رہی نا معاذ اللہ، ابھی ہم خود اسی میں پڑے تھے کہ وہ یوں آئی ہے، وہ اس نے یہ کہا، اس کی ریکارڈنگ آئی ہے کہ وہ یہ مر گیا کہ وہ زندہ ہو گیا، ارے یار دنیا بہت بڑی ہے نا، ہمارا کام حق بتانا ہے، ہدایت اس کے دستے قدرت میں، من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ہمارا کام بتا دینا ہے، ہدایت دینا اس کے دستے قدرت میں، سرکار کے کرم پر ہے، بات ذہن میں آئی نا، تو یہ چیزیں سیکھو گے تو ذہن کھلے گا، سمجھو گے، ورنہ ایک کہاوت ہے انڈیا کی، لوگ سمجھانے کی کہتے ہیں نا بھیڑ چال، دیکھا ہو گاؤں میں شہر میں سڑکوں میں بھیڑیں نکلتی ہیں، لوگ گاؤں والے پالتے ہیں نا بھیڑیں، 100 500 1000، تو جدھر 10 بھیڑیں چلی تو پوری بھیڑوں کا اتری، تو جیسے بیٹا یہ مل گئے، سرکار کا دربار ہے، سبحان اللہ، بارگاہ پاک ہے، اس کا فیضان ہے، اپنی بھی کیا حیثیت، اللہ تعالیٰ تم سب کو ہم سب کو علم حق عطا فرمائے، یہ سن لیا، کچھ سمجھ لیا، دلوں میں اتار لو، سیکھ لو، اور انشاءاللہ اس کو سمجھ لو تو آگے کام آئے گا، یہاں سے وہاں تک کام آئے گا، آخرت تک فیضان ملے گا، بس سمجھ رہے ہو؟ ورنہ کیا ہے، ورنہ لوٹنے والے کم نہیں ہیں، بھیڑ چال والے کم نہیں ہیں، نہ گاؤں میں نہ شہر میں، کہ ہاں پڑھ رہے ہیں، بس گاؤں میں کتنی خبر ہے، ہاں پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا علم ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، بس ذہن میں آ رہی نا؟ اب ہم یہ سوچیں کہ نہیں ابھی یہ 10 سال کے کورس کے بعد ہم حق بولیں گے، تو کوئی لکھوا کے لایا کہ 10 سال تک نہیں مروں گا، ہاں لکھوا کے بے شک لکھا ہوا ہے، لیکن وقت تو اس کو نہیں معلوم ہے نا، اس کے محبوب اور ان کی پیارے محبان بارگاہ کو فضل و کرم سے معلوم ہے، لیکن جو ناواقفین ہیں جن کو نہیں علم ہے تو ان کو تو نہیں پتا نا، تو معلوم کیا ہوا، اس کا مطلب اتنے دن تک وہ حق سے خاموش رہا، اس لیے ان باتوں کو لے کر چلو، کتابیں یہ جمع کرو، اب اس میں جو بھی سمجھنا ہے، سرکاروں کی بات کرو، ارے گیت گائیں تو ان کے گائیں، تذکرہ کریں تو ان کا کریں، سبحان اللہ، کہ محفل پاک میں شرکت کریں تو کیسے کریں، کبھی آپ ہم سے یہ پوچھنے آئیے کہ توشہ غوث پاک کا کریں تو اس کے آداب کیا ہیں، وہاں بیٹھے کیسے، یہ ہے جلووں والی بات ہے، سبحان اللہ، ہے نا؟ اب ہم یہی پوچھیں کہ توشہ ہوتا کیوں ہے، تو وہ تو بہت پیچھے کا ان مرحوتوں کا درجہ ہے نا جو محروم ہیں، عشق والے جو محبت والے وہ یہ پوچھیں گے ہوتا کیوں ہے، وہ تو یہ پوچھیں گے اس کے آداب کیا ہیں، بھیا یہ ہوتا کیسا ہے، اس کا ادب کیسے کریں، اس کو کھائیں کیسے، یہ زمین پہ تو نہیں گر جائے گا، بات ذہن میں آ رہی نا؟ یہی چیزوں سے آدمی محروم ہو رہا ہے، اور جب ادب سے دور ہوگا، میں نے آپ کو ساری باتوں کو نچوڑ بتا دیا کہ اللہ سرکار نے پوچھا، میں نے سوال کیا عقل سے کہ ایمان کیا ہے، تو 3 بار جواب یہی آیا، وہ ادب ہے، وہ ادب ہے، وہ ادب ہے، ہے نا؟ جاؤ بیٹا، تم لوگ کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، کچھ بچے جا رہے ہیں، جاؤ، السلام علیکم۔ بالو